ایجوکیشن ود فرحت جبی چینل پہ خوش آمدید۔ جو دوست ہمارے اس چینل پہ نئے ہوں ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ تمام لیکچرز، ویڈیوز اور گیسٹ وغیرہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ چینل پہ کوئی غیر ضروری گفتگو بات چیت نہیں ہوتی جس سے آپ کا ٹائم ویسٹیج ہو، تو اس کو کائنڈلی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ میرے چینل پہ جو بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس کو آپ بی اے کی بجائے ہم اے ڈی پی کہتے ہیں، اے ڈی پی آرٹس ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے میں نے گیس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ لاسٹ ایئر اپلوڈ کی تھی، جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہی اور اس پہ بہت زیادہ ویوز بھی آئے۔ لیکن انٹر کے اسٹوڈنٹس کا لاسٹ ٹائم جو تھا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے بھی گیسٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کریں، لیکن چونکہ ایگزام ہی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، آؤٹ ڈورنگ کلاس کے، اور فرسٹ ایئر کو ویسے ہی پروموٹ کر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کی گیس والی ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہے اور یہ وہ فرسٹ سیکنڈ ایئر ہے ہماری جو کہ پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ، ان کا پارٹ 1 میں ایگزام ہوا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی ٹیچرز ان کے لیے زیادہ کنسرنڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، بہت سارا ٹائم یہ بچے ہمارے ساتھ ان ٹچ بھی نہیں پراپر طریقے سے رہے فزیکل کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب جو کہ ایگزامز ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری آ رہی ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ اب زیادہ ضروری ہے۔ اور اب کچھ اسٹوڈنٹس کے میرے پاس میسج بھی تھے، مجھے خود بھی اس چیز کا احساس تھا کہ لانگ کوسچنس کے حوالے سے میرا ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے۔ کالج لیول پہ بھی ایگزامز میں بچے جو ہیں وہ لانگ کوسچن اچھا اٹیمپٹ نہیں کرتے، اور ان کی پورا کوشش اور پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کوسچن کو اچھے سے اٹیمپٹ کر لیں، اینڈ دیٹس اٹ، وہاں سے ہمارے اچھے مارکس آ جائیں گے۔ تو 94+ اور 96 مارکس جو ہیں میری کلاس میں سے جن بچوں نے لاسٹ ایئر بھی لیے تھے، لاسٹ سے مراد یہ کہ گزشتہ سے پچھلے سال، تو ان سب نے لانگ کوسچن کو اٹیمپٹ کیا تھا اور بہت اچھے سے اٹیمپٹ کیا تھا۔ تو آپ نے اپنے اس پورشن کو، پہلا گیسٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پورشن کو ویک نہیں چھوڑنا، نہ تیاری کے لحاظ سے اور نہ ہی پیپر ڈے پہ اٹیمپٹیشن کے لحاظ سے۔ تو آپ کی جو بک ہے اس میں 5 چیپٹرز ہیں، اسمارٹ سلیبس ہونے کے باوجود آپ کے ایکسرسائز کے جو کوسچنز ہیں وہ آپ کے ہر بک میں موجود ہیں، اور صرف چند ایک ٹاپکس کو شارٹ کیے گئے، کوئی بھی چیپٹر پورا کا پورا اس میں سے نہیں نکالا گیا۔ تو آپ کی پہلے جو چیپٹر اس کی ایکسرسائز میں آپ کو کچھ جب کھولیں گے تو اس طرح سے اوپر شارٹ کوسچن نظر آ رہے ہوں گے۔ شارٹ کوسچن صرف یہی نہیں کرنے ہوتے، اس کے علاوہ چیپٹر کے اندر سے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ نے کرنے ہیں ایکسٹرا کوسچنس۔ جیسے ہم اپنی کلاسز میں سارے ٹیچرز، میں تو بنواتی ہوں، یقیناً آپ لوگوں کے ٹیچرز بھی بنواتے ہوں گے، تو آپ نے ایکسٹرا کوسچن جو ہے وہ صرف یہاں سے نہیں کرنے، وہ اپنی بک کے اندر سے تھورولی اسٹڈی کر کے وہ شارٹ کوسچن تیار کر لینے ہیں۔ اب آتے ہیں سبجیکٹیو کوسچن کے پورشن کی طرف۔ مسلمانوں کے عہد میں برصغیر میں جو تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے، ان پر نوٹ لکھیے، یہ بہت پاپولر کوسچن ہے، یہ میری طرف سے آپ اسے گیس میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد برصغیر میں مسلم دور میں تعلیم کے مختلف مدارج کی تفصیل لکھیں، اور اس مدارج کے کوسچن میں جو ٹیمپٹیشن مسٹیک ہوتی ہے وہ میرے اس لیکچر میں نے بڑی وضاحت سے سمجھایا ہوا، کائنڈلی اس لیکچر کو بھی ذرا سن لیجیے گا۔ علامہ زرنوجی والا ٹاپک ویسے مشہور ہے، لیکن اس سال جو اسمارٹ سلیبس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد امام غزالی اور ابن خلدون دونوں ٹاپکس کو کریں، اور ان کے تمام اینگلز کو کریں، کیونکہ ان کے درمیان میں کمپیریزن بھی آ جاتا ہے، اور یہ تعلیمی فکر جب کہہ دیا گیا تو اس میں ان کا نصاب، طریقہ تدریس اور ان کی جو پنشمنٹ کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے نظریات تھے وہ تمام آ جاتے ہیں، تو آپ نے اس پورے کوسچن کو تھورولی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 کے جو ہے لانگ کوسچنس کی طرف۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ جو چیز نہ سمجھ آ رہی ہو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، اپنی نوٹ بک ساتھ رکھ لیجیے گا، اور آپ کمنٹس میں میرے سے بالکل فرینکلی پوچھ سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 اس وقت آپ کو اسکرین پہ اس کے جو ہے لانگ کوسچن نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ لانگ کوسچن میں پھر بتاتی جاؤں، یہ وہی ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے پراپر وے میں اینڈ پہ ہمیشہ سے پرنٹڈ چلے آ رہے ہیں۔ اس میں جو کوسچن نمبر 1 ہے اس کو آپ نے مارک لگا لینا، اپنی بک کے اوپر نوٹ کر لینا ہے کہ انگریزوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت پر بحث کریں۔ یہ بہت پاپولر کوسچن ہے، اور اس میں آپ نے تمام ان مفکرین کا ذکر کرنا ہے، ان رائٹرز کا ذکر کرنا ہے، ان بکس کا جنہوں نے یہاں کی تعلیمی حالت کے بارے میں لکھا تھا، جیسے فار ایگزامپل ولیم میڈم وغیرہ، ان کے نام دے کر آپ نے پراپر اس کوسچن کی ٹیمپٹیشن کرنی ہے، اس کو ایک پیراگراف کی فارم میں نہیں لے کر جانا۔ اس کے بعد ہے 1854 سے 1905 کے دور میں تعلیمی پالیسی پر روشنی ڈالے، تو جو بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، لیکن اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی اٹیمپٹیشن سے گھبراتے ہیں، جبکہ اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے، اس میں مارکس اچھے آ جاتے ہیں۔ تو فرسٹ 2 کوسچن جو ہے میری طرف سے آپ کے لیے گیس ہیں۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی تجویز کردہ نصاب تعلیم پر روشنی ڈالیں، تو اس حوالے سے آپ نے میرا لیکچر بھی سننا اور اس کوسچن کو تیار کرنا ہے، کیونکہ نصاب والے کوسچن میں بھی بچے جو ہیں وہ مانٹریل سسٹم وغیرہ اور کچھ چیزوں کو اسکپ کر جاتے ہیں جبکہ ان کو شامل کرنا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے یعنی پہلے 2 میرے جو ہیں وہ آپ کے لیے گیس ہیں، اس کے بعد تحریک دیوبند اور تحریک علی گڑھ، اور اس کے ساتھ تحریک علی گڑھ کا جو کوسچن ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح تیار کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ابن امام غزالی اور ابن خلدون کے حوالے سے بتایا کہ اس کے تمام اسپیکٹس کو، اسباب کیا تھے، تحریک کے مقاصد کیا تھے، اس کی خدمات کتنی تھی، علمی خدمات کتنی تھی، اس کی سائنٹیفک خدمات کتنی تھی، سیاسی خدمات کتنی تھی، اس کے تمام اینگلز کو کر لیجئے گا۔ اور اسی طرح سے سیم اسی پیٹرن پہ تحریک دیوبند کو، لیکن جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوسچن ہے تحریک علی گڑھ کا مسلمانوں کی زندگی پر اثرات، تو مسلمانوں کی زندگی پر اثرات جو ہے آپ نے اس کو 2 پورشن میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1 میں آپ نے بیفور پارٹیشن 1947 سے جب متحدہ ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے ان کی زندگی پر تحریک علی گڑھ نے کیا اثرات مرتب کیے۔ اکثر بچے صرف وہیں تک رک جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی ان کے کوسچن کے اندر ایک ٹیکنیکلی فلا رہ جاتا ہے، جب لفظ استعمال کیا جا رہا ہے برِ صغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر تو وہاں تک نہ رکھیں۔ خطہ یہ برِ صغیر کے اس میں ممالک کی تقسیم ہو چکی ہے، تو پاکستان کے حوالے سے بھی آپ جو مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں پہ تحریک علی گڑھ کے جو اثرات ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں۔ تو یہاں پہ کوسچن نمبر 1 یہاں سے انگریزوں کی آمد کی، برِ صغیر کی تعلیمی حالت، واقعات، تحریک علی گڑھ، تحریک دیوبند اور جو ہے نصاب کا کوسچن جو ہے اس کو آپ نے پراپر طریقے سے تیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو میں آپ کو گیس لگوا رہی ہوں لازمی اس میں سے جو کوسچن ہیں وہ آئیں گے۔ چیپٹر نمبر 2 کور ہو گیا، اس کے بعد ہم چلیں گے اب چیپٹر نمبر 3 کی جانب۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے نوٹ بک ضرور رکھنی ہے یا بک کو پاس رکھنا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے۔ اس میں سے جو مشہور کوسچن ہے، ویسے آپ کو اپنی ایکسرسائز کے حوالے سے کسی بھی کوسچن میں کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، کیونکہ اس وقت میں اس ویڈیو کے اندر صرف اور صرف گیس کے لحاظ سے کوسچنس کو اور ساتھ ان کا سیٹ اپ ڈسکس کرتی جا رہی ہوں کہ اگر میں کوئی گیس بتاؤں تو اس کا سیٹ اپ بھی بتا دوں۔ ادروائز یہ ہے کہ گیس کا مطلب صرف بچوں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اچھے سے تیار کر لینا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے باقی اوپر نیچے کے تمام کوسچنس کو کہنا ہے کہ میڈم فرق کہہ رہی تھی چھوڑ دو بس یہی آئیں گے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے گیس ہے آپ کا 1959 کی کمیشن اور 1972 سے لے کر جو 80 کی آپ کی تعلیمی پالیسی ہے وہ آپ کا، اور اس کے بعد نظریہ پاکستان کے تعلیمی تقاضوں کے لحاظ سے تعلیمی پالیسیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے وہ، اور ساتھ یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کے بارے میں مختلف تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ۔ تو یہ 4 کوسچن جو ہے اس میں سے آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیپٹر آپ کا اچھے سے جو ہے وہ کور ہو جائے گا۔ عموماً بچے ویسے نا اس چیپٹر سے تھوڑا ڈرے رہتے ہیں، تو جو میں نے پالیسیوں کے حوالے سے 5 منٹ کی جو سیریز اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بہت آسان ہے، تو اس سیریز کو جب آپ سن لیں گے تو صرف 5 منٹ آپ توجہ سے سن لیں، آئی ایم شیور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو پالیسیز کبھی مشکل نہیں لگے گی، بلکہ آپ لوگوں کو پڑھایا کریں گے کہ آؤ میں آپ کو بہت مزے سے پالیسی پڑھاتی ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے ویڈیو کے لاسٹ پورشن کی طرف، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ بڑا ہی مشہور و معروف چیپٹر ہے۔ بیسیکلی یہ بنایا ہی لانگ کوسچنس کے لیے سیٹ اپ اس کا رکھا گیا، بے تحاشا شارٹ کوسچن اس میں سے بنتے ہیں، لانگ بھی بڑے مزے کے کوسچن اس میں بنتے ہیں اور بہت اچھے اٹیمپٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب لانگ کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، چوائس پہ لینا ہے، تو کوشش کرنی ہے اس چیپٹر سے آنے والے کوسچنس کو آپ نے پہلی پرائرٹی پہ رکھنا ہے اور ان کو پہلے سالو کرنا ہے اور باقی چیپٹرز والوں کو بعد میں کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا خواندگی والا کوسچن ہے، خواندگی سے کیا مراد ہے، اور پاکستان میں خواندگی کی صورتحال کی وضاحت کریں اور خطے کے دیگر ممالک سے موازنہ کریں۔ تو پاکستان کی خواندگی کا جو لٹریسی ریٹ کا کرنٹ ریشو وہ آپ نے نیٹ سے لے لینا ہے، وہ اس میں انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد تعلیم نسواں، نظم و ضبط، معیار تعلیم اور ترک مدرسہ۔ تو یہ میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، خواندگی والا کوسچن، نظم و ضبط والا کوسچن، معیار تعلیم اور ترک مدرسہ۔ تو یہ 4 اس کے بہت ہی ہاٹ قسم کے ٹاپک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم کوائٹ شیور آپ بے شک مجھے گلہ دے لیجیے گا اگر ان سوالوں میں سے کوئی سوال نہ آئے، تو آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اور اگین میں کہہ رہی ہوں کہ اس چیپٹر کے کوسچن کو اپنے پرائرٹی پہ پیپر کے اندر لکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا لکھا جاتا ہے یہ کوسچن۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہیں اس ویڈیو کے اب اختتام کی طرف ہیں، اور اس کے اینڈ پہ جو چیپٹر ہے کہ موجودہ ضلعی تعلیمی نظام کی خصوصیات بیان کریں، اے ڈی او کے فرائض لکھیں، ای ڈی او کے فرائض لکھیں، اسٹاف ڈیولپمنٹ یہ وہ، ان سب میں سے جو ہے سوائے یہ کہ امتحانات کی اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اس کے علاوہ اس میں لانگ کوسچن کے امکانات بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا جو امکان بن بھی سکتا ہے تو تدوین نصاب کے اداروں کے کردار کی تفصیل لکھیں۔ باقی اس میں سے اکثر جو بیشتر ہے وہ شارٹ کوسچن ہی بنتے ہیں، لانگ نہیں۔